بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ۔ رجب خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ارارہ بدر کر العزت سے الگ ہو گئی۔ العزت نے اسے پھر اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا، کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے؟ میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج 2 سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سرار اچھے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں۔ کیوں رجب، تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے، چپ کیوں رہے؟ اب جب کہ یہ امیر مصر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے۔ میں حضور کے عتاب سے ڈرتا تھا۔ رجب نے کہا، سلطان ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا، یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا۔ میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا کہ زبان کھولوں۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور بچاؤں۔ اس دوران ارارہ خلیفہ کے ہاتھوں میں ہاتھ رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی۔ ایک بار پھر اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھما کر پوچھا، طبیعت بحال ہوئی؟ خلیفہ نے اس کی توڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا، دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے۔ خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روگ کے لیے اکسیر ہے۔ رجب نے کہا، روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے، مجھے ارارہ دے دو۔ ارارہ صرف حسین ہی نہیں، رجب نے کہا، یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے۔ حضور کا حرم سازشوں سا گھر بنا ہوا تھا، اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے۔ اب کسی کو جرأت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہل قصر خلافت میں ذرا سی بھی گڑبڑ کرے۔ جب صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے، ارارہ نے کہا، ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاح الدین ایوبی کو لگام ڈالیں۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ رجب خلیفہ نے پوچھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے، مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیتا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں سلطان ایوبی جیسے سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھے۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفۃ المسلمین۔ رجب نے کہا، خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سالار سے ہی پوچھ لیں، صلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑے جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا تر ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ رجب نے کہا، مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی۔ ناجی، ادروش، ککیش، عبد یزدان، ابی آذر اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا
ان سب کو صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سلار تھے۔ یہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے حاکموں کے مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ! خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ! مجھے صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاؤ۔ اس دوران عرارہ جو عرب کے حسن کا شکار تھی، خلیفۃ العاضل کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فحش حرکتیں کرتی رہی کہ العاضل پر شراب کا نشہ دگنا ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی۔ رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کی زیادہ تر توجہ عرارہ پر مرکوز تھی۔ رجب کی باتیں تو وہ ضمنی طور پر سن رہا تھا۔ رجب نے صلاح الدین ایوبی پر ایک انتہائی بیہودہ وار کیا۔ اس نے کہا، اس نے ایک اور فریب کاری شروع کر رکھی ہے۔ کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں۔ میں اسی ملک کا باشندہ ہوں۔ یہاں جتنے کبا خانے ہیں وہاں مصری اور سوڈانی عورتیں ہیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کے جاسوس نہیں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ مجھے حرم کی 3-4 لڑکیوں نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور خراب کیا تھا۔ عرارہ نے کہا۔ خلیفہ بھڑک اٹھا اور کہا، میرے حرم کی لڑکیاں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں تھی۔ عرارہ نے کہا، اب بھی یہ بات میرے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہے۔ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی۔ میں اسے ابھی بلا کر درے لگاؤں گا۔ خلیفہ نے کہا، میں انتقام لوں گا۔ انتقام لینے کے طریقے اور بھی ہیں۔ رجب نے کہا، اس وقت عوام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کر لوں؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ رجب نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح غائب کرا دوں گا جس طرح آپ نے مصر کی پرانی فوج کے سراروں کو گم کر دیا ہے۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ خلیفہ نے پوچھا، حشیشین یہ کام کر دکھائیں گے۔ رجب نے کہا، وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں۔ رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا۔ خلیفہ نے کہا، تم انتظام کرو۔ 2 روز بعد جمعہ تھا۔ قاہرہ کی جامعہ مسجد کے خطیب کو عیسیٰ الحقاری فقیہ نے کہہ دیا تھا کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ خطیب ترک تھے جن کا پورا نام تاریخ میں محفوظ نہیں۔ وہ امیر العالم کے نام سے مشہور تھے۔ اس دور کے دستاویزی ثبوت ایسے بھی ملے ہیں جن کے مطابق خطیب امیر العالم نے کئی بار اس بدعت کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو امیر العالم نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس بدعت کے خاتمے کے احکام جاری کریں، اور 2 واقعہ نگار اس کا سہرا عیسیٰ الحقاری فقیہ کے سر باندھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ منصوبہ خطیب امیر العالم اور مذہبی امور کے مشیر عیسیٰ الحقاری فقیہ کے پیش نظر بھی ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی کی گفتگو کی جو دستاویز مل سکی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیرانہ اقدام سلطان ایوبی کا ہی تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اس وقت سچے مسلمان موجود تھے۔ خطیب امیر العالم نے خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا۔ جامع مسجد میں صلاح الدین ایوبی درمیانی صف میں موجود تھا۔ علی بن سفیان اس سے تھوڑی دور کسی صف میں بیٹھا تھا۔ سلطان ایوبی کے متعدد دیگر مشیر اور معتمد بکھر کر عوام میں بیٹھے تھے تاکہ ان کا رد عمل بھاپ سکے۔ علی بن سفیان کے مخبروں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی۔ خلیفہ کا نام خطبے میں سے غائب کرنا ایک سنگین اقدام نہیں بلکہ خلافت کے احکام کے مطابق سنگین جرم تھا۔ اس کا ارتکاب کر دیا گیا۔ سربراہوں میں سے اگر کوئی مسجد میں نہیں تھا تو وہ خلیفہ العاضل تھا۔
نماز کے بعد سلطان ایوب بھی اٹھا، خطیب کے پاس گیا، ان سے مصافحہ کیا اور کہا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ خطیب امیر عالم نے جواب دیا یہ حکم صادر فرما کر آپ نے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ واپس چند قدم چل کر سلطان ایوبی رک گیا اور خطیب کے قریب جا کر کہا اگر آپ کو خلیفہ کا بلاوا آ جائے تو اس کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آ جانا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اگر امیر مصر گستاخی نہ سمجھے، امیر العالم نے کہا تو عرض کروں کہ باطل اور شرک کے خلاف عمل اور حق گوئی اگر جرم ہے تو اس کی سزا میں اکیلا بھگتوں گا، میں آپ کا سہارا نہیں ڈھونڈوں گا۔ خلیفہ نے بلایا تو اکیلا جاؤں گا، میں نے خلیفہ کے نام کو آپ کے حکم سے نہیں خدا کے حکم سے حذف کیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شام کے بعد صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد اور چند اور مشیروں سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سارے شہر میں شہریوں کے بھیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کر لی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی اسے ایسی اطلاع نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے 2-3 جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا تھا، یہ اس نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ خطبے میں خلیفہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں۔ ان میں سے 4-5 نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں۔ ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرایا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام بھیجا جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعے کے خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے، عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے، لہٰذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں۔ اب لبے لباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاصد کو صبح روانہ کر دیا جائے جو یہ پیغام نور الدین زنگی کو دے کر واپس آ جائے۔ اس کے بعد اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ خلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چکنا کر دیا جائے، وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا منہ چلا نائب سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے۔ اس رات خلیفہ کی محفل عیش و عشرت میں رجب نہیں تھا، وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا، اسے حسن بن صبا کے حشیشین سے ملنا تھا۔ خلیفہ روز مرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر اور ام ارارہ کے تلسماتی حسن اور ناز و ادا میں گم تھا، اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ خطبے میں سے اس کا نام حذف ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے۔ ام ارارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے زیادہ شراب پلا دی اور شراب میں خواب ابر صفوف بھی ملا دیا۔ اس بوڑھے سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کیا کرتی تھی۔ اسے سلا کر اور قندیلیں بجھا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں رجب رات کو چوری چھپے اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو، اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔